Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء خالق أم هم الخالقون أنفسهم ولا يعقل مخلوق بدون خالق ولا معذوب يخلق فلا بد لهم من خالق هو الله الواحد فلم لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه أم خلقوا السماوات والأرض ولا يقدر على خلقهما إلا الله ولا يقدر على خلقهما إلا الله الخالق فلم لا يعبدونه بل لا يقنون به وإلا لآمنوا بنبيه أم عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق وغيرهما فيخص من شاء بما شاء أم هم المسيطرون المتسلطون الجبارون وفعله سيطر ومثله بيطر وبيقر أم لهم سلم مرقي إلى السماء مرقا إلى السماء يستمعون فيه أي عليه كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم إن ادعوا ذلك فليأت مستمعوهم أي مدعي الاستماع عليه بسلطان مبين بحجة بينة واضحة ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله قال تعالى أم له البنات بزعمكم ولكم البنون تعالى الله عما زعمتموه أم تسألهم أجرا على ما جئتهم به من الدين فهم من غرم ذلك مثقلون فلا يسلمون أم عندهم الغيب أي علمه فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم في البعث وأمور الآخرة بزعمهم أم يريدون كيدا بك ليهلكوك في دار النبوة فالذين كفروا هم المكيدون المغلوبون المهلكون فحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدر أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون به من الآلهة والاستفهام بأم في مواضعها للتقبيح والتوبيخ. سب سے پہلے شروع کے اندر اسباب الموت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھا کر کہہ دیا کہ عذاب اللہ تعالیٰ کا باقی ہو کر رہے گا معلوم انداف اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. اس کے بعد جہنمیوں کے حالات ذکر کیے کفاروں کے کچھ حالات کے ایسے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا. متقین کا ذکر کیا. یہ سب مضمون کا کہ بعض بعد الموت کے متعلق تھا. اس کے بعد مضمون ذکر کہ رسالت کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم لوگوں کا یہ کہنا کبھی شاعر کہہ دیتے ہیں کبھی کاہن کہہ دیتے ہیں تو ذرا تمہاری عقل کیا اسی کا حکم دیتی ہے؟ تمہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کاہن ایسے ہوتے ہیں کہ کاہنوں کی باتیں سب آج تک سچی نکلی ہے؟ ہزاروں جھوٹ ہوتے ہیں کبھی ایک دکا بات سے صحیح نکلتی ہے. اور حضور کی ایک بات بھی تم غلط ثابت کرو کہ حضور نے اپنی زندگی میں کبھی ایک بھی 40 سال تمہارے سامنے رہے تم نے خود صادق الامین کا لقب تم نے خود دیا ہے تم نے خود آپ کا لقب ہی رکھا تھا تو کبھی ایک جھوٹ بھی ثابت کر کے بتاؤ تو کبھی ایک جھوٹ آپ نے ثابت نہیں. تو اس میں جھوٹ کہا ہے گویا کہ تمہاری عقل کے خلاف باتیں ہیں کہ تم ان کو مجنون بھی کہتے ہو. اس کا مطلب تو نکلا کہ وہ عقل مند نہیں ہے اور شاعر کہنا ہے جس کی علامت ہے عقل مند کی. اصل وجہ یہ ہے کہ تم کو کیا ہے یقینی نہیں ہے تم ان پر ایمان ہی نہیں لانا چاہتے ہو. ضد اور اناد تمہارے اندر بھرا ہوا ہے اور پھر تمہارا یہ کہنا ہے کہ آپ نے گڑھ لیا ہے یہ بات بھی غلط. اگر ایسی بات ہے گڑھ لے تم گڑھ کے لاؤ. تم تو زیادہ فصیح اور بلیغ ہو تم ایسا کلام نہیں بنا سکتے ہو. یہ بات طے ہو کہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اس سے مضمون کو کون سا ثابت کیا گیا؟ رسالت کا مضمون ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان کو مان لینا چاہیے. ان کی باتوں پر عمل نہ کرنا ان کی باتیں نہ ماننا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اب آگے کچھ موانعات ذکر کرتے کہ یہ لوگ حضور کو کیوں نہیں مانتے. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود پیدا ہو گئے ہیں ہمارا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. کیا یہ سمجھ رہے ہیں؟ جب کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہوگا تو کوئی راستہ بتانے والا بھی ہوگا. انبیاء کو بھیجے گا جو اس کے ذریعے سے کیا بتایا جائے گا؟ راستہ بتایا جائے گا. یا پھر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیب کے مالک وہ بن بیٹھے ہیں خزانے ان کے پاس ہے سب کوئی جس کو چاہے نبی بنا دے جس کو چاہے رزق دے دے. کیا ایسی صورت حال ہے؟
یا چلو وہ مالک نہیں ہے تو کم سے کم وہ مسیطر اور اس کے اوپر تسلط کر کے بیٹھے ہیں کہ ان کا قبضہ جمائے ہوئے ہیں، ان کے کہنے سے ان کے دستخط سے کام آگے چلتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ذکر کی گئی ہے جن چیزوں کی وجہ سے یہ رسول کو کیوں نہیں مانتے، کیا وجہ ہے، اور یہ سب باتیں کیا کر دی گئی، اس کی نفی کر دی گئی۔ اب یہ تقریباً 15 جگہ میں آیا ہے، کتنی جگہ؟ 15 جگہ، اور تمام جگہ اب جو آیا یا تو توبیخ کے لیے، انکار کے لیے، یہ باتیں نہیں ہیں، یا پھر لا ينبغي کے معنی، یہ شاعر وغیرہ کہا تو وہاں معنی کیا کریں گے؟ آپ کو شاعر کہنا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کو شاعر کہنا غلط ہے، تمہاری باتوں میں تضاد ہو رہا ہے کہ شاعر کی باتیں کیسی ہوتی ہے اور آپ کی باتیں کیسی ہوتی ہے، کہاں جوڑ ہے؟ کاہن کی باتیں کیسی ہوتی ہے، آپ کی باتیں کیسی ہوتی ہے، کہاں جوڑ کہاں ہے آپس کے اندر؟ تو تمہارے لیے مناسب نہیں کہ آپ کو ایسا کہا جاوے۔ تو یہ سب مضمون کس کے متعلق ہے؟ رسالت کے متعلق ہے۔ یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مضمون اس میں کچھ آئے تھے توحید کے بارے میں، جیسے خالق والا مسئلہ جو ہے کہ بتاؤ تمہارا کوئی خالق ہی نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ جب کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر کس کو ماننا چاہیے؟ اسی کو ماننا چاہیے۔ تمہیں اس کا تو اقرار ہے کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ تو تمہیں معلوم ہے، اس لیے کہ کوئی چیز بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو جاوے یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھو خود بخود پیدا ہو گئے تو تم تو پہلے معدوم تھے، اور معدوم کسی چیز کو پیدا کر سکے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بات کیا ہو گئی؟ کوئی نہ کوئی تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور تم سب اس کو تسلیم کرتے ہو۔ کسی کو بھی پوچھ لو، کوئی کافر کیسا بھی ہو، کوئی بھی آدمی، اس کو پوچھو تو یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ ہر ایک اپنے مالک کا نام لے گا، وہ جس زبان میں چاہے نام لے وے، باقی ہر ایک اپنے ذمہ اپنے مالک کا، اپنے خالق کا نام لے گا کہ مجھے یہ خالق نے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں تو سب مسلم ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ مسئلہ جب عبادت کا آتا ہے اور معبود بنانے کا آتا ہے تو پھر تم یقین نہیں کرتے ہو۔ خالق ہونے کا یقین اور معبود ہونے کا یقین نہیں، یہ کیسے سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ سمجھ میں آنے، جب خالق ہوا ہے تو معبود بھی بننے کے لائق وہی ہے، جو خالق ہوگا وہی کیا بنے گا؟ معبود بنے گا۔ تو عبادت کے لائق صرف کیا ہے؟ یقین۔ تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ خالق ہوگا وہی معبود بنے گا۔ جب معبود بنانے کے نمبر آتا تو کیا بتاتے ہو؟ قبروں کو معبود بنا دیتے ہو، بتوں کو معبود بنا دیتے ہو، کسی پتہ نہیں کیسے کیسی چیز کو معبود بنا دیتے ہو جن میں عبادت کی، معبود بننے کی کوئی اہلیت ان کے اندر نہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے؟ ہم استفہامیہ بمعنی بل اور بل اور استفہام کون سا ہے؟ انکار، یعنی تم بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے نہیں۔ کیا تم بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے؟ من غیر شیء کی وضاحت کیا؟ خالق ہے، بغیر خالق کے تم پیدا کر دیے گئے، تمہارا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ایک معمولی سی سوئی بازار میں آتی ہے تو پوچھا جاتا بھائی اس سوئی کون سی کمپنی نے نکالی ہے، یہ سوئی کس نے بنائی؟ ایک معمولی ٹوپی آتی ہے، کون سی کس لوگوں نے بنائی؟ ایک تھوڑی ادنا بھی چیز تمہارے بازار میں آتی ہے تو فوراً یہ سوال کیا جاتا ہے یہ کس نے بنایا ہے، کون سی کمپنی سے نکلی ہے؟ تو اتنا بڑا انسان نکلا ہے، اتنا عالم اصغر نکل گیا ہے اور بغیر خالق کے نکل گیا ہو۔ ام ہم الخالقون، یا کیا وہ خود خالق ہے، یا کیا وہ خود خالق ہے؟ انفسہم، اپنے آپ کو خود انہوں نے پیدا کر دیا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے تم کو؟ کیا وہ خود خالق ہے، اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ولا یوکلو، اور یہ بات عقل مندی کے مطابق نہیں ہے۔ ولا یوکلو، یہ بات نہیں سمجھی جا سکتی ہے، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ مخلوق بغیر خالق کیوں؟ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ مخلوق بغیر خالق، یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ اور نہ تو یہ بات عقل میں آتی ہے کہ معدوم پیدا کر دے، اور نہ تو یہ بات عقل میں آتی ہے کہ معدوم انسان پہلے نہیں تھا، اب اگر یوں کہ میں خود پیدا ہوا تو گاڑی خود بخود بنتی ہے؟ اس کے بنانے والے کتنے ہوتے ہیں، کتنی کمپنی قائم کرنے والے ہوتے ہیں، تب جا کر ایک گاڑی وجود کے اندر آتی ہے۔ اور اتنا بڑا انسان یہ گاڑی ایک طرح کی ہے جو چل رہی ہے، پھر رہی ہے، سمجھدار ہے، اور اس گاڑی سے بھی زیادہ عقل مند ہے، زیادہ سمجھدار ہے۔ اور پھر یہ بغیر خالق کے اور بغیر پیدا کرنے والے کا آ جاوے، یہ سمجھ معدوم چیز خود بخود اپنے آپ کو بنا سکتی نہیں۔ جیسے کہ آج کل روبوٹ بنایا جاتا ہے، تو روبوٹ بنائے تو کام کرتا ہے وہ روبوٹ، یہ تو روبوٹ بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا کہ نہیں ہے؟ تو روبوٹ بنانے والا کوئی ہے تو انسان کیوں نہیں بنانے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں؟ اور نہیں یہ بات عقل میں آتی ہے کہ معدوم پیدا کر دے میں فلا بد لهم من خالق، پس ضروری ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی خالق، اور وہ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو واحد ہے، جو یکتا ہے۔ فلیما، پس کیوں اس کی توحید کا اقرار نہیں کرتے ہو؟ فلیما لا یوحدونہ، پس کیوں
وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک، اسی کی عبادت کی جاوے، اور اللہ ہی نے کس کو بھیجا ہے؟ رسول کو بھیجا ہے. اسی لیے بھیجا ہے رہبری کرنے کے لیے، تو رسول کی باتیں ماننی چاہیے، اس کی کتاب کا اقرار کرنا چاہیے. ام خلق السماوات، چلو یہ سوال پہلے کیا کہ کیا بغیر کسی چیز کے، دو عبارتیں لائے ہیں، وَلَا يُوكَلُ مَخْلُوقٌ بِدُونِ خَالِقٍ، اس کا تعلق ہم خالق من غیر شیء کے ساتھ، اور وَلَا مَعْدُومٌ يَخْلُقُ کا تعلق ہم هم الخالقون کے ساتھ. اب تیسری بات کہ چلو خود بخود پیدا کرے یا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی تو ذرا مشکل ہے، مگر ذرا بھاگی داری کی ہو، آسمان زمین کے پیدا کرنے میں شریک ہو گئے ہو، یا آسمان زمین دوسری چیزیں پیدا کی ہو، کیا ایسی صورتحال ہے؟ یا کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ ان دونوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، اور ان دونوں کے پیدا کرنے پر، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ ہے خالق، جو اللہ تعالیٰ ہے اور پیدا کرنے والا ہے. پوچھو آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ ہر ایک اللہ کا نام لے گا، کوئی اپنے بت کا نام نہیں لے گا، کوئی اپنے کسی قبر کا نام نہیں لے گا، سب کس کا نام لیں گے؟ اللہ تعالیٰ. فَلِمَ لَا يَعْبُدُونَ، پس کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے؟ جب خالق مان لیا کہ آسمان کا پیدا کرنے والا وہ، زمین کا پیدا کرنے والا وہ، ہمیں پیدا کرنے والا ہو، تو کون سا مسئلہ کھڑا ہوا کہ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ بل لا یقینون، بلکہ وہ یقین ہی نہیں کرتے ہیں. اس بات کا، کس بات کا یقین؟ کہ جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، اس کا یقین نہیں کرتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، وہاں تو مان لیں گے، مگر جب عبادت کا نمبر آئے گا تو غیر اللہ کو پھر کیا کیا جائے گا؟ شریک کیا جائے گا. وَإِلَّا، ورنہ اگر یقین کر لیتے کہ جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوا کرتا ہے اور اسی کی بندگی کی جا سکتی ہے، اگر اس کا یقین کر لیتے، ورنہ لَآمَنُوا بِنَبِيِّهِ، اپنے نبی پر ایمان لیا آتے. ام عندہم، یا کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ جیسے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر نبی بنانا ہی تھا تو پھر ان کو کیوں بنا دیا گیا؟ دو بڑے شہر طائف اور مکہ کے بڑے عمراء کو اور بڑے ذمہ داروں کو، لوگوں کو امیر نبی بنایا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس اپنے رب کے خزانے ہیں؟ نبوت بنانے کے ان کا ٹھیکہ انہوں نے لے لیا ہے کہ جس کو چاہے نبو بنا دے، یا رزق کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہے، عام رکھا ہے خزائن کو؟ نبوت کے ساتھ بھی تعلق کیا جا سکتا ہے اور عام بھی رکھا جا سکتا ہے، رزق سے بھی تعلق کیا جائے. کیا رزق کے مالک بننے بیٹھے وہ کہ جس کو چاہے رزق دے؟ یعنی ایسا نہیں ہے. ام عندہم، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ مراد اس سے کیا ہے؟ نبوت کے خزانے، رزق کے خزانے، اور ان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں سب خزانوں کی کیا مالک بن بیٹھے ہیں؟ بس وہ خاص کر دے وے جس کو چاہے جس چیز کے بارے میں، بس وہ خاص کر دے وے جن لوگوں کو چاہے، جن اشخاص کو چاہے، جس چیز کے بارے میں، رزق کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، یا کسی بھی چیز کے بارے میں. یا یہ بات ہے خزانوں کے مالک بن بیٹھے، وہ خزانوں کے ان کے پاس اختیار ہے، پورا مالک ہے. یا ام ہم المسیطرون، یا وہ مسلط ہے کہ خزانوں کے مالک تو نہیں مگر خزانوں کے کیا وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ دستخط کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے، صحیح کریں گے تبھی آگے کام چلے گا. تو کیا ایسے مسلط بنے بیٹھے ہیں؟ المتسلطون، جو تسلط پانے والے ہیں، جبارون، جو اس پر زبردستی ان کا حکم چلتا ہے. مسیطرون کی تحقیق کرتے ہیں کہ مسیطرون کیسے بن کر کے آیا ہے. اس کا فعل کیا ہے؟ سیطر، اس کا فعل سیطر، اور اسی کے معنی آتا ہے بیطر اور بیکر. اسی کے معنی کیا آتا ہے؟ بیطر اور بیکر. یہ کہ اشیاء نمبر 20 دیکھو، اس کے اندر لکھا ہے مسیطرون مفعیلن. مسیطرون کس کے وزن پر ہے؟ مفعیلن کے وزن پر. تو مفعیلن کے وزن پر کتنے الفاظ ہیں؟ صرف 5 لفظ. کتنے لفظ لکھے؟ 5 لفظ. 4 تو اس میں فاعل کے طریقے پر آتے ہیں، مہیمن، مبیکرن، مبیترن اور مسیطرن، یہ 4 ہوئے. اور 5واں ایک پہاڑ کا نام ہے مہیمرن. مہی یہ پہاڑ کا نام ہے. تو بس 5 ایسے اسماء ہیں جو کس کے وزن پر آتے ہیں؟ مفعیلن کے وزن پر. اسی کے اندر سے کیا ہے؟ مسیطر، جو کس سے نکلا ہے؟ سیطر سے نکلا ہے. کہاں سے نکلا ہے؟ سیطر. سیطر ماخوذ ہے سطر سے. کس سے ماخوذ ہے؟ سطر. اور سطر کے معنی میں کیا آتے ہیں؟ لکھنے کے. اور لکھنے والا قلم پر کیا رکھتا ہے؟ کنٹرول رکھتا ہے. تو اس طرح یہ معنی کس کے کیا جاتا ہے؟ قابو یافتہ کے، کہ ہم نے کیا پا لیا؟ کنٹرول پا لیا ہے، قابو یافتہ بن گئے. اور اسی طرح بئی طرح ہے. بئی طرح کے معنی ہے جانوروں کا علاج معالجہ کرنے والا. بئی تار اس سے نکلا ہے، بئی تار، جس کے معنی ہے جانوروں کا علاج کرنے والا. بئی طرح جانوروں کا دوا، چوپایوں کا علاج کرنا. اور بئی کر کے معنی ہے
فساد خراب کر دینا، فساد مچا دینا، خراب ہو جانا، دونوں معنی اس کے ہیں، بئی کرہ کے معنی ہے۔ تو یہ مثال دی کہ صحیح طرح کی طرح کیا بئی طرح بھی ہے اور اسی کی طرح کیا ہے بئی کرہ بھی ہے۔ تو یہ بات تو ہے نہیں کہ خزانوں کے مالک بن بیٹھے ہو، یا یہ کہ ان کا تسلط ہو، وہ سب قبضہ جمائے بیٹھے ہو کہ ان کی دستخط کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے، ایسی بات بھی نہیں۔ ان کو کیا اختیار ہے وہ یہ سوال کرے کہ نبی ان کو کیا بنا دیا؟ خود اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں، جس کو چاہے نبی بناوے۔ ام لم سلم، یا کیا ان کے پاس سیڑھی ہے؟ ای مرکن الی السما، سلم کے معنی بھی سیڑھی ہے، اور سلمی کا معنی کیا مرکن، جس کے معنی چڑھنے کا آلہ، چڑھنے کی چیز، مراد اس سے کیا ہے سیڑھی، سیڑھی کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے چڑھا جاتا ہے۔ کیا ان کے پاس سیڑھی ہے آسمانوں پر چڑھنے کی؟ یستمیعون فیہ، کہ جس کے اندر، جس سیڑھی کے اوپر جا کر، فی بمن اعلیٰ ای علیہ، اس کے اوپر جا کر ملائکہ کے کلام کو سن لے۔ کیا کوئی سیڑھی بنا رکھی ہے کہ آسمانوں پر چلے جاوے اور وہاں سے وحی کا کلام سن لے، فرشتوں کا کلام سن لے؟ اب نبی سے کیا کر سکے؟ منازعات کر سکے کہ اگر تمہارے پاس وحی ہے تو ہمارے پاس بھی وحی ہے، تم اگر وہاں سے بات لے کر کے آئے ہو تو ہم بھی لے کر کے آئے ہو، کیا ہے ان کے پاس ایسی کوئی بات وحی لے کر کے آئے ہیں؟ اگر ایسا تھا تو دلیل پیش کرو، کون سی وحی لے کر کے آئے ہو؟ اور اگر وحی آئے تو تم نے یہ وحی لے کر آئے ہو، جیسے تم نے وحی سنائی، کیا سنائی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے بیٹیاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی ہے اور ہمارے لیے کیا ہے بیٹے ہیں۔ بالکل غلط بات۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں وہ کس کے لیے پسند کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسی باتیں تم بیان کرتے ہو؟ تو جیسے پہلے تمہاری باتیں سب آگے والی باتیں غلط ہے، ایسی یہ بات بھی تمہاری غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تجویز کیا جاوے؟ بیٹیاں تجویز کی جاوے، اور اپنے لیے کیا تجویز کرے؟ بیٹے۔ یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قوت والے ہیں، ہم کیا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر لیں گے؟ کیا طاقت ہے تمہارے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا تم مقابلہ کر لو؟ یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے آسمان پر چڑھنے کی؟ یستمیعون فی، کہ جس کے اندر سن لے، فی کا معنی کیا کیا علیہ، کہ اس پر چڑھ کر کے ملائکہ کی باتیں سن لے، تاکہ ان کو ممکن ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنا اپنے گمان کے اعتبار سے، تاکہ ان کو ممکن ہو حضور سے جھگڑنا اپنے گمان کے حساب سے، ان کے کہنے کے مطابق، باقی حقیقت کچھ ہے نہیں۔ ان ادعوا ذالک، اگر اس کا دعویٰ ان کو ہے، اگر اس کا دعویٰ کرتے ہیں، کس کا دعویٰ؟ ہمارے پاس سیڑھی ہے، ہم آسمان پر جا کر آئے ہیں اور وہاں کی باتیں سن کر کے آئے ہیں، اگر ایسا دعویٰ ہے فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُونَ، پر چاہیے کہ اپنے سننے کا دعویٰ کرنے والوں کو پیش کرے، پر چاہیے کہ وہ اپنے مستمع کو جو اوپر سے جا کر کے سن کر کے آیا ہے دلیل میں پیش کرو کہ فلاں شخص گیا تھا اور یہ بات سن کر کے آیا ہے، لاؤ کون سی بات سن کر کے آیا، وہ کون شخص گیا تھا، اور ایسا حقیقت میں ہے نہیں۔ پس چاہیے کہ لے آوے ان کے مستمع کو، ان کے سننے والے کو، کہ جس پر وہ استماع کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کو لے آوے بسلطان مبین، لے آوے، کیا لے آوے؟ وہ بسلطان مبین، پس لے آوے اپنے مستمع کو واضح دلیل کے ساتھ، بسلطان مبین، واضح دلیل کے ساتھ وہ دلیل پیش کرے اس بات پر کہ میں گیا تھا اور میں نے فلاں بات سن کر کے میں آیا ہوں۔ پر چاہیے کہ اپنے مستمع کو لاوے، فلیات، اپنے مستمع کو پیش کرے جو استماع کا دعویٰ کرنے والا ہے واضح دلیل کے ساتھ۔ سلطانی مبین کا معنی کیا؟ بحجت بینۃ، واضح دلیل کے ساتھ جو بالکل واضح ہو اور بالکل صاف ہو۔ پر ان کا مستمع واضح دلیل لے کر کے آ جاوے، پر ان کا مستمع سننے والا جو کہہ رہا ہے کہ میں گیا تھا، وہ اپنی واضح دلیل کیا کرے؟ لے کر کے آ جاوے، جس بات کو لے کر کے اوپر سے آیا ہے اس بات کو کیا کرے؟ وہ پیش کرے۔ پر چاہیے کہ لے آوے، پر چاہیے کہ ان کا مستمع جو اوپر جا کر کے سن آیا ہے اور جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اوپر جا کر کے سن آیا ہوں، وہ لے آوے بسلطان مبین، اپنے واضح دلیل کو لے آوے، اپنے واضح دلیل کو لے آوے، یعنی واضح بینہ دلیل کو لے کر کے آوے۔ اب آگے جو اللہ کا کلام عمل البنا تو لکم البنون، اب اس کی مشابہت کہ اس آگے والے آیتوں کے ساتھ اور اس آیت کے ساتھ کیا جوڑ؟ تو جیسے اوپر والی باتیں سب ان کے زعم کے اعتبار سے ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، ایسے آگے والی بات بھی انہوں نے کہی ہے مگر حقیقت میں غلط ہے، انہوں نے تو کہی ہے، اوپر والی بات تو خیر کہی کہ نہیں کہی وہ الگ مسئلہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ سب مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ ایسی باتیں سب ہیں اور نہیں ہے سب باتیں، تو تمہیں رسول کی باتوں کو کیا کر لینا چاہیے؟ مان لینا چاہیے۔ اب اسے ایک مثال پیش کرتے ہیں، جیسا ان کی یہ سب آگے والے گمان غلط، ایسے ان کا یہ گمان بھی چاہیے کہہ رہے ہیں مگر ان کا گمان بالکل غلط ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ہمارے لیے بیٹے۔ وَلِشِبْهِ هَذَا الزَّعْمِ، اور اس زعم کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، اور اس زعم کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، بِزَعْمِهِمْ، ان کے زعم کے، کون سا ان کا زعم؟ ان کا یہ زعم کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کا یہ زعم آگے والے زعم کے مشابہ، اوپر والے بھی گمان کی باتیں ہیں اور یہ بات بھی صرف کیا ہے؟ گمان کی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو رد کرنے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے لیے بیٹی کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں تمہارے گمان کے اعتبار سے اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ اللہ تعالیٰ برتر ہے ان چیز سے جس کا اللہ تعالیٰ برتر ہے اس چیز سے کہ جس کا یہ لوگ گمان کرتے ہیں، جس کا یہ لوگ گمان کرتے، اس سے اللہ تعالیٰ برتر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور ہمارے لیے بیٹے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹے تو کس کو چاہیے؟ حاجت مند محتاج کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ان کو، نہ بیٹے نہ بیٹے، کوئی چیز ان کو کوئی ضرورت نہیں۔ یا پھر ایمان نہیں لاتے ہیں اور نبی کی باتیں نہیں مانتے تھے، کیا اوپر کے مبانیات ذکر کیے؟ ابھی تیسرے ایک اور معنی ذکر کرتے ہیں، کیا یہ معنی ہے؟ کیا وہ حضور کی باتیں کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیا آپ نے ان سے کوئی معاوضہ مانگا ہے؟ کیا آپ نے ان سے کوئی اجر مانگا ہے؟ کیا آپ نے ان سے سوال کیا کسی اجر کا؟ پس وہ تاوان سے لد رہے ہیں، پس وہ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ یا کیا آپ نے ان سے کسی اجر کا سوال کیا ہے اس چیز پر جو آپ ان کے پاس لے کر کے آئے ہیں، یعنی دین کی بات جو آپ ان کے پاس لے کر کے آئے، یعنی دین۔ تو آپ کیا دین کی بات بتانے میں ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ اتنے روپے دو تو یہ بات بتاؤں گا، نماز پڑھنے کا طریقہ کب بتاؤں گا؟ جب کہ تم اتنے روپے دو گے، روزہ رکھنے کا طریقہ کب بتاؤں گا؟ جب اتنے روپے دو گے۔ تو کیا معاوضہ مانگا ہے تو بوجھ پڑ رہا ہے، ان کو بھاری پڑ رہا ہے، اسی ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ فوم مغرمین، مغرم مصدر ہے، مصدر کا معنی کیا؟ گرم، فوم مغرمین گرمن لکا، اور ایک نسخے میں گرمن ذالکا، اس تاوان کی وجہ، مغرم کے معنی تاوان اور گرم کے معنی بھی تاوان، آپ کے تاوان کی وجہ سے جو آپ نے ان پر کیا لازم کر دیا؟ تاوان لازم کر دیا، ڈنڈ لازم کر دیا، اس تاوان کی وجہ سے وہ تاوان جو ان کے پاس سے کیا کرتے ہیں؟ وصول کرتے ہیں۔ مسکلون بوجھل بنے جا رہے ہیں، مسکلون بوجھل بنے جا رہے ہیں، کن پر بڑا بوجھ ہو رہا ہے کہ کیوں ہم سے تاوان لیا جاتا ہے، اس لیے مان نہیں لاتے۔ اگر ایسی بات ہے تو بولو۔ حالانکہ انبیاء تو سب سے پہلے آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان اجر الا اللہ، ہمارا اجر صرف کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، کسی سے روپیہ بھی نہیں مانگتے ہیں۔ اور جو علماء اسی حضور کے اتباع اور انبیاء کے اتباع کرنے والے، انبیاء کے نقشے قدم پر چلنے والے، ان کا شیوا بھی یہ ہونا چاہیے کہ اپنے دین کا کوئی معاوضہ طلب کرے نہیں، کسی کو دین کی بات بتاوے تو فوراً اس سے کوئی معاوضہ دل میں امید وغیرہ سے رکھے نہیں۔ ایک تو جو اپنے تنخواہ وغیرہ الگ مسئلہ ہے، باقی مسجد کسی کو بازار مسئلہ پوچھا کسی نے، وہاں نماز کے اندر یہ ہوا تھا ایسا کیا، یہ روپیہ دو تو بتاؤں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے معمولی مسائل کے اوپر کیا دینے لگے آدمی؟ پیسے لینے لگے۔ مثقلون بوجھل بنے جا رہے ہیں، فلا یسلمون، اسے اسلام لاتے نہیں، تو ایسی بات بھی نہیں۔ امی نبی نے کبھی ان سے کوئی سوال کیا نہیں۔ ام عندہم الغیب، یا کیا ان کے پاس غیب ہے، یعنی غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون، پس وہ یکتبون ذالک، پس اس کو لکھ رہے ہیں تاکہ ان کو ممکن ہو حضور سے مناظرت کرنا بعض کے بارے میں اور آخرت کے امور کے بارے کے اندر۔ بزعمہم، اس کا تعلق ہے فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ پس وہ لکھ رہے ہیں اپنے گمان کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق۔ کیا ان کا یہ دعویٰ کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ غیب ہے، یعنی غیب کا کوئی علم ہے؟ غیب سے مراد کوئی خاص نہیں، مراد ایک نوع، ایک قسم، کسی بھی قسم کا غیب ان کے پاس ہو، کوئی علم ان کے پاس ہو، اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو جیسے حضور کے پاس غیب کی بات ہے تو ہمارے پاس بھی کیا ہے؟ غیب کی باتیں ہیں، ہے تو بتاؤ کہ بارے میں کون سی غیب کی بات ہے، تاکہ حضور سے تم کیا کر سکو؟ مناظرات کر سکو۔ حالانکہ بات غلط، تمہارے پاس کوئی غیب کی بات نہیں، اور حضور جو باتیں بتاتے ہیں غیب کی بتاتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی واقعہ پیش آ کر کے رہتا ہے۔ ام یریدون کیدا، یا وہ آپ کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا، کیا یا وہی شکل ہے کہ کیا وہ کوئی تدبیر بنا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کر دے ہوئے؟ قتل کر دے ہوئے، آپ کو ختم کر دے ہوئے؟ اگر تدبیر بنا رہے تو سن لے اچھی طرح، وہ تدبیر آپ کے خلاف تو نہیں پڑنے والی ہے، یہ تدبیر کس کے خلاف پڑنے والی ہے؟ انہی کے خلاف پڑنے والی ہے، وہی مرنے والے، وہی ختم کرنے والے ہیں۔ باقی حضور کے خلاف کتنی بھی تدبیریں کر سکے، 13 سال مکہ میں رہے، کچھ نہیں کر سکے، اور صحیح سالم آپ کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی کافی تدبیریں کی آپ کو ختم کرنے کی، مگر کوئی تدبیر ان کی کارگر نہیں ہوئی۔ آپ زندہ سلامت رہے جب تک کہ دین پورے عالم کے اندر نہیں پھیلا گئے۔ تو اگر ایسی بات ہے کہ تدبیر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کر کے دیکھیں، مگر تدبیر ان پر چلنے والی نہیں ہے۔ کن کے خلاف کن کے پر چلے گی؟ انہی کے پر چلنے والی ہے جو تدبیریں کرنے والے ہیں۔ جسے قتل کی تدبیریں کی انہی پر پڑی، جنگ بدر کے اندر مارے گئے برابر۔ ام یریدون کیدا، یا کیا وہ چاہتے ہیں کوئی تدبیر بھی آپ کے بارے میں تاکہ وہ آپ کو ہلاک کر دے ہوئے؟ دار الندوہ کے اندر، دار الندوہ کا لفظ صاحب کتاب نے کہا ہے، حالانکہ دار الندوہ کو تو پہلے سے غلط مشورے کرتے رہتے تھے۔ دار الندوہ میں کب جمع ہوئے تھے؟ اخیر کے اندر، ہجرت کے موقع کے اوپر ہو تو، اور یہ آیت تو بہت ہی پہلے کی، یہ صورت تو شروع کے اندر نازل ہونے والی ہے، تو مطلق ان کو دار الندوہ کی کوئی شرط نہیں، بس ایسے مشورے کرتے ہی رہتے تھے ایسے۔
فالذین کفروا، پر جن لوگوں نے کفر کیا، ہم المقیدون، انہی کے خلاف تدبیر چلائی جائے گی. بس وہی چال چلے ہوئے ہیں، انہی کے خلاف تدبیر چلائی جائے گی. پر جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ہم المقیدون، وہی چال، المغلوبون، جو مغلوب ہونے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں. پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ان تمام لوگوں سے، پھر ان کو ہلاک کیا غزوہ بدر، پھر ان کو ہلاک کیا غزوہ بدر. ان مشرکین کو جو بھی اس میٹنگیں کرنے والے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں ہلاک کیا. ام لہم الہ غیر اللہ، یا کیا ان کے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ؟ یہ حضور کی باتیں نہیں مانتے ہیں تو کیا کوئی دوسرا کوئی معبود ہے کہ جس کی پرستش کرے؟ وہ جس کی بھی ہے کوئی معبود؟ بتاؤ. دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایوب سے پاک ہے کہ کوئی شریک نہیں، کوئی بھاگیدار نہیں ہے. تو پھر یہ کہنا کہ حضور کی باتیں نہ مانے، یہ کیسے؟ یا کیا ان کے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے اما یشرکون، ان کے شرک سے، اس چیز سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، من الالہ، دوسرے معبودوں میں سے. اور جتنے بھی استفہام آئے ہیں، ام خلقو، اسی طرح ام عندہم خزائن، یہ جتنے تقریباً 15 جتنے ام آئے ہیں، یہ سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور استفہام ام کے ذریعے سے ان تمام جگہوں کے اندر تقبیح کے لیے ہے اور توبیخ کے لیے ہے، اور انکار کا لفظ بھی بڑھانا چاہیے. کس کے لیے انکار؟ یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا بَعْضًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا عَلَيْهِمْ كَمَا قَالُوا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ أي تعذيبا لهم يقول هذا سحاب مركوم متراكب نرتوي به ولا يؤمنون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يموتون يوم لا يغني بدل من يومهم عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يمنعون من العذاب في الآخرة يمنعون من العذاب في الآخرة وإن للذين ظلموا بكفرهم عذابا دون ذلك أي في الدنيا قبل موتهم فعذبوا بالجوع والقحط 7 سنين وبالقتل يوم بدر ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب ينزل بهم. یہ سب باتیں جو تھی، یہ ایسا ہے کہ ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہ سب موانعات نہیں، بس اصل یہ زید اناد بھری ہوئی ہے، ان کو ایمان لانا نہیں. کتنی اناد بھری ہوئی ہے؟ اتنی اناد بھری ہوئی ہے اندر کہ اگر جس معجزے کا ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے، وہ معجزہ بھی اگر سامنے آ جاوے تب بھی نہیں مانیں گے. مثلا انہوں نے معجزہ کا مطالبہ کیا، کیا مطالبہ کہ آسمان سے ٹکڑے گرا دو، آسمان سے ٹکڑے گرا دو. اب وہ ٹکڑے ان کے سامنے گر بھی جاوے تو کیا تعویل کریں گے؟ یہ تو بادل کا گچا ہے، بادل ہے، گر گیا ہے، ایسے تعویلیں کریں گے، تب بھی ایمان لائیں گے نہیں. بس بات یہ کہ آپ چھوڑے، اپنا کام اب کرتے رہیے، آپ ان کو چھوڑیے. جب موت کے وقت یا تو پتہ چل جائے گا، ورنہ دنیا ہی کے اندر پتہ چل جائے گا غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جو بعد میں واقعہ پیش آنے والا ہے، یا پھر قحط سالے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دیا، 7 سال جو ان کے اوپر قحط مسلط ہوا. وہیں یرو کسفن، اور اگر وہ دیکھ لے آسمان کے بعض ٹکڑوں کو جو ان کے اوپر گر گیا ہے، اور اگر وہ دیکھ لے آسمان کے بعض ٹکڑوں کو ساکتاً ان کے اوپر گرا ہوا، ان کے اوپر گرا، کما قالو، جیسا انہوں نے کہا، جیسا انہوں نے کہا. اور آیت صاحبی کتاب نے کیا پیش کی؟ فاسقط علینا کسفا من السماء، پس آپ ہم پر آسمان کے ٹکڑوں کو گرا دیجیے. یہ آیت پیش کی ہے صاحبی کتاب نے. مگر آشا نمبر 3 دیکھو، فاسقط علینا کسفا، یہ آیت تو قوم شعیب کے بارے میں ہے. یا تو واقعہ کس کا چل رہا ہے؟ مکہ، اہل قریش مکہ کا واقعہ چل رہا ہے، تو ان کی آیت پیش کرنی چاہیے. اور وہ آیت کہاں پر آئی ہے؟ سورہ اسراء کے اندر آئی ہے. سورہ اسراء، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ جیسا کہتے ہیں تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے کیا کر دیجئے؟ گرا دیجئے، جیسا کہتے ہیں. تو اگر گر بھی جائے ٹکڑا تب بھی کیا کہیں گے؟ تو کیا کہیں گے؟ وہ سحاب مرکوم، یہ تو تہبت بادل ہے. کیا کہیں گے؟ وہ تہبت بادل ہے، مانیں گے نہیں وہ تب بھی. ای تعذیبا لہم، یعنی ان کو عذاب دینے کے لیے. تو یہ کہیں گے وہ ھذا سحاب مرکوم، یہ تو تہبت باطل ہے. ای متراکبن، ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک دوسرے کے اوپر خلط ملط ہو کے ملا ہو گیا ہے. نرتوی بھی، ہم اس کے ذریعے سے سیراب ہوں گے. نرتوی بھی، ہم اس کے ذریعے سے سیراب ہوں گے. ہم کو پانی برسائے گا ہم پر، اور ہم پر کیا لائے گا؟ پانی. ہم اس کے ذریعے سے سیراب ہوں گے. ولا یؤمنون، اور ایمان لائیں گے نہیں. اگر یہ بالکل معجزہ سامنے دیکھ لے تب بھی ایمان لائیں گے نہیں. فذرہم، پس آپ ان کو کیا کر دیجئے؟ چھوڑ دیجئے. حتی یلاقو، یہاں تک کہ ملاقات کر لے ان کے اس دین کی کہ جس کے اندر وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. مراد کیا؟ یموتون، کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے.
موت آئے گی تب پتہ چلے گا، جب عالم برزخ کو دیکھیں گے اور عالم آخرت کو دیکھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. یہاں تک کہ اللہ کو وہ مل لگے اپنے اس دین کو کہ جس دین کے اندر ان کو بے ہوش کر دیا جائے گا، مراد کیا ہو جائیں گے؟ وہ مر جائیں. یوم لا یغنی، یہ بدل ہے پہلے والے می یومہم سے. پہلا یوم اسی اس دن کے جس دن وہ بے ہوش ہو جائیں گے، ان کو مار دیا جائے گا، بے ہوش کر دیے جائیں گے، مر جائیں گے. اس دن ان کو ان کی تدبیر نفع نہیں دے گی. اس دن لا یغنی، کام نہیں آئے گی، فائدہ نہیں دے گی ان کو قیدوں، ان کی تدبیر شیئن، تھوڑا بھی ان کو فائدہ دے گی نہیں، کچھ بھی تدبیر کام آنے والی نہیں ہے، عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ولا ینصرون، اور نہ تو وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی نہ تو وہ روکے جائیں گے عذاب سے آخرت کے اندر، اور بے شک یمنعون، وہ روکے جائیں گے عذاب سے آخرت میں. بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ان کے کفر کی وجہ سے عذاب دون ذالک، ایک عذاب ہے اس سے پہلے. وہ عذاب جو موت کے بعد آنے والا ہے، عالم آخرت میں آنے والا ہے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، مگر اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے. وہ کون سا عذاب ہے؟ ای فی الدنیا، وہ عذاب کس کے اندر ہے؟ دنیا کے اندر ہے. ان کے مرنے سے پہلے، ان کے مرنے سے پہلے پس وہ عذاب دیے گئے بھوک کے ذریعے سے اور قحط کے ذریعے سے 7 سال تک، اور قتل کے ذریعے سے یوم بدر. لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے ہیں کہ عذاب ان کے اوپر اترنے والا ہے. ان کے اکثر نہیں جانتے کہ عذاب ان کے اوپر اترے گا، ان کے اوپر اترے ایسا جانتے. اکثر کا لفظ کہا، لیکن بعض اندر سے کیا لینے والے تھے؟ ایمان لانے والے تھے. ان کو کیا کر دیا؟ ان کو تو پتہ چل جائے گا، ان کو تو بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر اکثر وہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. واصبر لحکم ربک بإمهالهم ولا يزيغ صدرك فإنك بأعيننا بمرأى منا نراك ونحفظك وسبح متلبسا بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من منامك أو مجلسك ومن الليل فسبحه حقيقة أيضا وإدبار النجوم مصدر أي عقب غروبها سبحه أيضا أو صلي في الأول العشاءين وفي الثاني الفجر وقيل الصبح. تو پر رسالت کا مضمون ذکر کیا گیا، پھر کافی باتیں ذکر کی کہ کیا ایسی بات ہے، کیا ایسی بات ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کی باتیں مانتے نہیں ہیں. بلکہ یہاں تک ان کا ضد اور عناد بڑی ہوئی ہے کہ اگر معجزہ سامنے آ جاوے تب بھی وہ لوگ کیا کریں گے؟ کچھ نہ کوئی تعویلیں کر دیں گے، کبھی ایمان لائیں گے نہیں. خیر اب ان کو چھوڑے رکھیے، جب عذاب سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا، ابھی ان کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں. مگر آپ اپنا کام کرتے رہیے. آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ. وہ تو سمجھاتے رہیے، سمجھانا ہے، اور ساتھ ساتھ عبادت میں لگے رہیے. اگر آپ تبلیغ سے ان کا آپ کا دل کبھی دل شکستہ ہو جاوے، نہ مانے، پریشانی ہو، تو آپ دوسرے کام میں لگ جائیے. کون سے کام میں لگ جائیے؟ عبادت والے کام میں لگ جائیے، نماز پڑھنے میں لگ جائیے، سبحان اللہ کہنے میں لگ جائیے، الحمدللہ کہنے میں لگ جائیے، عبادت میں لگ جائیے، جس سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ سکون مل جائے گا. آپ صبر کرتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے اور عبادت میں لگے رہیے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے اوپر، اور صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے اوپر. کیا حکم؟ بِمَحَالِهِمْ، ان کو مہلت دینے کا حکم، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دے رکھی؟ ان کو ڈھیل دے رکھی. اب اس سے شکستہ دل نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے، اب صبر کرتے رہیے. ابھی ان کو ڈھیل ملی ہوئی، موقع ملا ہوا ہے، آج نہیں تو کل ایمان لے آوے. نہیں لائیں گے عذاب کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے، مگر ابھی اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ ڈھیل دی. اور صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے اوپر، یعنی ان کے ڈھیل دینے کے اوپر، اور آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کیجیے، اور اپنا سینہ تنگ نہ کیجیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، ہماری نگرانی کے اندر ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اصل تو عیون کے معنی ہے آنکھ، عین کی جمع ہے آیون، مگر اس سے مراد کیا لیا گیا؟ حفاظت. جیسے بولتے ہیں نا میں سامنے ہی دیکھ رہا ہوں، کیا مطلب؟ میں حفاظت کر رہا ہوں. تو اسی طرح یہ بھی لفظ ہے بِأَعْيُنِنَا، مراد اس سے کیا لیا گیا ہے؟ لازم، ملزوم بول کر کے لازم مراد دیا گیا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، مراد ہماری حفاظت کے اندر ہے. اور دوسرا یہ دیکھیے کہ یہاں پر جمع کا صیغہ لایا گیا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جمع کا صیغہ لایا گیا آپ کی تعظیم کے خاطر، ہماری نگرانی کے اندر ہے آپ. اور یہی ترتیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا لفظ ہے کلام اللہ کے اندر؟ وَلِتُثْنِيَ عَلَىٰ عَيْنِي، تو وہاں پر واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، مگر حضور کی عظمت کی وجہ سے کون سا صیغہ لایا گیا؟ جمع کا صیغہ لایا گیا. بِمَرْءَ مِنَّا، ہماری نگرانی کے اندر ہے، ہمارے سامنے ہے.
نرا کا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ونحفظو کا اور ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، فسبح بحمدک اور تسبیح بیان کیجئے متلبساً جو لگی ہوئی ہو آپ کے رب کے حمد کے ساتھ، یعنی کیا کہیے، یوں کہیے سبحان اللہ و بحمدہ، دونوں کا سبحان اللہ بھی کہیے اور ساتھ ساتھ کیا کہے الحمدللہ. یہ جب تسبیحات پڑھے تو دونوں کا ورد کرنا چاہیے، سبحان اللہ کا ورد کرے ساتھ ساتھ تو ساتھ ساتھ الحمدللہ کا ورد بھی کرے. ہین تکو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی، تسبیح کے تحمید کے ساتھ تسبیح بھی کیجئے. ہین تکو جس وقت تک آپ کھڑے ہو، کہاں سے کھڑے ہو، من منامک اپنے نیند سے، جب سونے سے اٹھے آپ تو فوراً کیا کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وحی لا یموت بیدہ الخیر ولا کل شیء قدیر. پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چوتھا کلمہ پڑھے اور تیسرا کلمہ پڑھے اٹھتے ہی فوراً. دعا تو جو پڑھتے ہیں ہم، دعا تو کون سی پڑھتے ہیں، یہ تو پڑھنا ہی ہے، اور پڑھنے کے ساتھ یہ دو، چوتھا کلمہ اور کون سا کلمہ، تیسرا کلمہ، یہ پڑھ لے اور پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے. پھر اس کے بعد تہجد کی جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، تہجد پڑھے گا اور اس وقت اللہ سے جو مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی. تو اٹھتے معمول بنانا چاہیے ہمارا عملی زندگی، جیسے بار بار کہا جاتا ہے کہ زندگی کون سی بنا ہمیں، عملی. اب اٹھنے کے بعد یہ دو کلمے پڑھ لینا، چوتھا اور تیسرا، 1 گھنٹہ کھا جائے گا نا، ہاں، مگر اتنا عمل ایک معمولی سا عمل، اور کتنی بڑی فضیلت کہ اس کے بعد جو دعائیں کرے گا اس کی دعائیں کیا ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی. کتنی بڑی فضیلت. تو ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. ہین تکم جس وقت تک آپ کیا ہو، کھڑے ہو. کس سے کھڑے ہو، من منامک اپنے خوابگاہ سے، اپنے بستر سے، اپنی نیند سے. جب نیند سے کھڑے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ کی کیا بیان کیجئے، تسبیح بیان. یعنی اٹھتے ہی فوراً کس کا نام، اللہ تعالیٰ کا نام. اٹھتے ہی فوراً کس کا نام، اللہ تعالیٰ کا نام. ومن مجلسک اور اپنی مجلس سے، جیسے مسنون بھی ہے، حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب آدمی مجلس کوئی بھی لگی ہوئی ہو اور مجلس کے بعد کون سی دعا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، یہ دعا پڑھتے ہیں. تو اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اس مجلس کا کیا ہو جائے گا، کفارہ ہو جائے گا. اگر اچھی باتیں کی ہے تو اور زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، اس دعا کی برکت سے معاف کر دیں گے. یہ تمام مجلسوں کے لیے دعا ہے. یہ خالی نہیں کہ جب فضائل اعمال پڑھی جاوے تو وہاں کا گناہ کیا ہے سب نے، اچھا ہی عمل کیا ہے، وہاں تو پڑھتے ہی ہے، ٹھیک ہے وہاں پڑھتے اچھی چیزیں، مگر خالی وہی نہیں پڑھنے کی ہے. کوئی اور میٹنگ ہماری ہو، اور میٹنگ ہماری ہو، اس کے بعد بھی دعا پڑھنی چاہیے. اور خصوصاً وہ مجلس ہے جس میں خلط باتیں ہو جاتی ہے، اچھی بری سب طرح کی باتیں ہو جاتی ہے، اس مجلس کے بعد اس دعا کو یقیناً پڑھنا چاہیے. اور اپنی مجلس کے بعد بھی اس کو کیا کرے، پڑھیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ اور رات کے کسی حصے کے اندر اس کی تسبیح بیان کیجئے. حقیقتاً ایزن نیز حقیقتاً یعنی باقاعدہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیے، یہ مراد ہے. سبح سے مراد حقیقتاً تسبیح پڑھنا مراد ہے، یعنی کیا کہنا، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا. اور رات کے کسی حصے میں اس کی تسبیح بیان کیجئے حقیقتاً نیز، جیسے اس وقت ہے اٹھنے کے موقع پر ہے، ایسے رات کے موقع پر بھی ہے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے چھپنے کے وقت. ستارے چھپتے نہیں ہیں، مگر مراد کیا ہے، ستاروں کی روشنی کا ختم ہو جانا. جب دن نکلتا ہے اور صبح صادق ہونے، رات میں کیا نظر آتے ہیں، ستارے نظر آتے ہیں. جب صبح صادق ہو کے روشنی پھیلنے لگے گی تو ستارے کیا ہو جائیں گے، غائب، ان کی روشنی غائب ہو جائے گی. نفس ستارہ تو رہے گا، اس جیسے چاند دن میں بھی رہتا ہے رات میں بھی رہتا ہے، مگر چاند روشنی کب کرتا ہے، رات میں. دن میں روشنی، دن کی سورج کتنی تیز ہوتی ہے کہ چاند کی روشنی کام آتی نہیں ہے. ایسے اور بھی ستارے نظر نہیں آتے ہیں، اگر ستارے سب کے سب رہتے ہیں تو مراد ان کی روشنی کا غائب ہو جانا. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے غائب ہونے کے وقت، یعنی ستاروں کے روشنی کے غائب ہونے کے وقت بھی کیا کیجئے، تسبیح بیان کیجئے. یعنی اس کے غروب ہونے کے بعد اس کی نیز تسبیح بیان کیجئے. یا پھر مراد تسبیح سے کیا مراد، حقیقت تسبیح نہیں بلکہ مراد کیا ہے، نماز پڑھنا. صلی نماز پڑھیے پہلے میں، یعنی پہلے سے کیا مراد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ. وہاں پہلے میں کیا مراد ہے، عشاء، رات کی کسی حصے میں تسبیح کیجئے، یعنی کیا پڑھیے، مغرب اور عشاء پڑھیے. اور دوسرے کے اندر کیا، ادبار النجوم. دوسرے کے اندر یعنی ادبار النجوم میں کون سی نماز ہے، فجر کی سنت. اور کہا گیا کہ فجر کی صبح کی نماز، فجر کی صبح کی نماز فرض پڑھے یا سنت. سنت بھی کب پڑھی جاتی ہے، پہلے پڑھی جاتی ہے. تو صبح صادق کے بعد سب سے پہلے نماز کون سی پڑھی جاتی ہے، فجر کی 2 رکعت سنت. یہ کب پڑھی گئی،
نجوم کے چھپنے کے بعد ان کے گائے اب صبح صادق ہونے لگی، اب آہستہ آہستہ ستاروں کی روشنی نظر آئے گی نہیں، تو سب سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے صبح صادق کے بعد یہ فجر کی سنت ہے، بلکہ 4 ہی رکعتیں صبح صادق کے بعد طلوع شمس تک صرف کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے؟ 4۔ ہاں قضا چاہے تو کر سکتا ہے، سیدھی تلاوت کر سکتا ہے، باقی نفل نہیں پڑھ سکتا ہے، نفل صرف کتنی فجر کی 2 رکعت سنت، باقی کچھ نہیں۔ اور دوسرے کے اندر ادبار النجوم کے اندر فجر کی سنت، اور کہا گیا ہے کہ صبح کی نماز اس سے مراد ہے، یعنی کون سی نماز؟ فجر کی نماز مراد ہے اس سے۔ بس سبحان اللہ۔